بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ ترکیہ کے صدر لبنان میں غاصب صہیونی حکومت کے حالیہ جرائم کا ذکر کرتے ہوئے مغربی ممالک سے کہا ہے کہ وہ تماشائی بننے سے باز رہیں اور خطے میں جنگ کو پھیلنے سے روکیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل کے حملے تخریب کار گروہوں کی طرح ہیں، مغربی ممالک اسرائیل کی گھناؤنی حرکتوں اور درندگی پر خاموش تماشائی نہ بنیں۔ ان کا کہنا تھا کہ نیتن یاہو اور ان کا نیٹ ورک اپنے انتہا پسند صہیونی نظریے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کسی بھی قسم کی اشتعال انگیزی کا سہارا لیتے ہیں۔ لبنان میں پیجرز اور وائرلیس ڈیوائسز کے دھماکے کا ذکر کرتے ہوئے ترکیہ کے صدر اردوان کا کہنا تھا کہ اسرائیل ایک بار پھر تخریب کار گروہ کی طرح حملے کر رہا ہے، یہ بتاتے ہوئے کہ حقیقت میں خطہ اب ایک بحران کا سامنا کر رہا ہے۔ صدر رجب طیب اردوان نے عالمی برادری خصوصاً مغربی ممالک سے کہا ہے کہ وہ اسرائیل کے گھناؤنے اقدامات کو دیکھنا بند کریں اور احتیاطی اقدامات کریں۔ رجب طیب اردوان کا کہنا تھا کہ صہیونی حکومت نے اس حملے سے یہ ظاہر کر دیا ہے کہ اسے شہریوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور وہ اپنے مذموم عزائم کے حصول کے لیے کسی بھی حد تک گر سکتی ہے۔ صدر رجب طیب اردوان نے شام اور ترکیہ کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانے کے مقصد سے شامی صدر بشار الاسد سے ملاقات پر آمادگی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ وہ شام کے جواب کا انتظار کر رہے ہیں۔ اسرائیلی اخبار یروشلم پوسٹ کے آرٹیکل میں عمران خان کو اسرائیل کا حمایتی قرار دیا گیا، جس کے بعد پاکستانی میڈیا میں بیان بازی کا ایک طوفان آ گیا۔ اخبار لکھتا ہے کہ عمران خان اسرائیل مخالف بیان دینے کے باوجود اسرائیل سے بہتر تعلقات کے اشارے دیتے رہے۔ عمران خان اسرائیل کے لیے ہم خیال سیاستدان ہے اور عمران خان کی انتخابات میں کامیابی پاک اسرائیل تعلقات کا دوبارہ جائزہ لینے کا ایک موقع ہے۔ اسرائیلی اخبار کے آرٹیکل میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اسرائیل دوست خارجہ پالیسی کے فوائد ہیں، لیکن پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ سے مزاحمت کا سامنا ہے۔ اخبار لکھتا ہے کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ نے طویل عرصے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر آنے سے روکا، اس لیے اسرائیل سے تعلقات کے لیے پاکستان کی موجودہ سیاسی قیادت کو بدلنا ہوگا، کیونکہ عمران خان اسرائیل کے حمایتی اور اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی قیادت کے مخالف ہیں۔ اسرائیلی اخبار میں چھپنے والی خبر پر رد عمل دیتے ہوئے پاکستان کے وفاقی وزیر احسن اقبال اسرائیلی اخبار میں چھپنے والی خبر پر رد عمل دیتے ہوئے احسن اقبال نے سابق وزیر اعظم عمران خان پر سخت تنقید کی اور کہا کہ انہیں ملک پر دوبارہ مسلط کرنے کے لیے مہم چلائی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیلی اخبار کے مطابق عمران خان پاکستان میں ان کو واحد قابل قبول شخص ہے۔ دوسری طرف عمران خان کی جانب سے ابھی تک اسرائیلی اخبار یروشلم پوسٹ کے آرٹیکل سے متعلق کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ ایران کے علاقے طبس میں کوئلے کی کان کے حادثے میں مرنے والوں کی تعداد 52 ہو گئی۔ ایران کے صوبے جنوبی خراسان کے گورنر کا کہنا ہے کہ کوئلے کی کان کے حادثے میں مرنے والوں کی تعداد 52 ہو چکی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 17 افراد بھی متاثر ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سرنگوں میں میتھین گیس لیکیج ہونے کی بنا پر وہاں کام کرنے والے مزدوروں کا سانس گھٹنے لگا۔ اس المناک حادثے پر صوبے جنوبی خراسان میں 3 روز کے عام سوگ کا اعلان کیا گیا ہے۔ جنوبی بیروت کے ساحیہ علاقے پر صہیونی حکومت کے حملے میں شہداء کی تعداد 45 تک جا پہنچی ہے۔ 2 دن پہلے جنوبی بیروت کے ساحیہ علاقے پر غاصب صہیونی حکومت کے حملے پر شہداء کی تعداد 45 ہو گئی ہے۔ اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے میڈیا کا کہنا ہے کہ ملبہ ہٹانے کا سلسلہ تیسرے روز بھی جاری ہے اور پرائیویٹ سیکیورٹی ایجنسیوں کے تعاون سے ان شہداء کے ڈی این اے کے لیے خون کے ٹیسٹ لینے کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ صہیونی حکومت کی فوج نے جمعے کو جنوبی بیروت کے ساحیہ علاقے پر حملے میں ایک عمارت کو نشانہ بنایا تھا، جس کے نتیجے میں
حزب اللہ لبنان کے جہادی کمانڈر ابراہیم عقیل سمیت 10 لبنانی شہری شہید اور زخمی ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ صہیونی حکومت نے منگل اور بدھ کو لبنان میں ہزاروں پیجرز، واکی ٹاکی اور مواصلاتی وسائل میں دھماکہ کر کے کم سے کم 45 لبنانی شہریوں کو شہید کر دیا تھا اور 4000 کے قریب افراد کو زخمی کر دیا تھا۔ حزب اللہ کے سربراہ نے اعلان کیا ہے کہ صہیونی حکومت نے لبنان میں حالیہ تخریب کارانہ کارروائی کر کے تمام ریڈ لائن کو عبور کر دیا ہے اور اسے اس کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ عالمی تنظیموں نے ہندوستان سے مطالبہ کیا ہے کہ نریندر مودی حکومت NGOs کو ہراساں کرنے کے لیے ان سادے منی لانڈرنگ قوانین کو استعمال کرنا بند کرے۔ ہندوستان میں انسانی حقوق کی تنظیمیں اور صحافتی ادارے طویل عرصے سے نریندر مودی کی حکومت اور ان کی حمایت یافتہ انتہا پسند ہندو تنظیموں کی طرف سے ہراساں کیے جانے کی شکایات کر رہے ہیں۔ گزشتہ سالوں کے دوران مودی حکومت نے کئی ہزاروں غیر سرکاری تنظیموں کے لائسنس منسوخ کیے ہیں۔ انٹرنیشنل تنظیموں کا کہنا ہے کہ ہندوستان کی حکومت NGOs انسانی حقوق کے علمبرداروں اور کارکنوں کے خلاف انسداد تخریب کاری اور منی لانڈرنگ کے قوانین کے تحت کارروائی روکے۔ یمنی انقلاب کے رہنما سید عبد المالک نے کہا ہے کہ ہمارے پاس جدید ہتھیاروں کا ذخیرہ ہے، ویسے ہتھیار بہت سے ملکوں کے پاس بھی نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یمن کے انقلاب سے سب سے زیادہ نقصان امریکہ کو ہوا ہے، کیونکہ وہ پورے یمن اور اس کے وسائل پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ امریکہ اور اسرائیل اور ان کے حامیوں نے گزشتہ برسوں میں یمنی قوم کے خلاف جارحیت کی ہے، انتہائی گناہانہ جرائم کا ارتکاب کیا ہے اور ہماری قوم کا مکمل محاصرہ کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ نے اپنی جارحیت سے ایک بار پھر ہمارے ملک پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن دشمن اس میں بھی ناکام رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے جدید ہتھیاروں کا ذخیرہ ہے کہ ویسے تو یہ ہتھیار بہت سے ملکوں کے پاس بھی نہیں ہے اور ہماری میزائل طاقت اس جدید، مؤثر اور اہم توانائی کا ثبوت ہے۔ اقوام متحدہ نے فوری جنگ بندی کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ لبنان کو غزہ کی طرح کھنڈرات بننے نہیں دیا جا سکتا۔ لبنان میں پیجر دھماکوں میں متعدد افراد کے مرنے اور سینکڑوں کے زخمی ہونے پر اقوام متحدہ نے عالمی قوتوں سے مطالبہ کیا ہے کہ لبنان کو غزہ کی طرح کھنڈرات میں تبدیل ہونے سے روکنا ہوگا۔ اقوام متحدہ نے زور دیا ہے کہ مواصلاتی آلات کے ذریعے حملے اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان ایک ہمہ گیر جنگ کے خدشات کو ظاہر کرتے ہیں۔ ہمیں ہر قیمت پر کسی نئی جنگ سے بچنے کی ضرورت ہے۔ پیجرز حملوں کے بعد حزب اللہ نے بھی لبنانی سرحد سے اسرائیل پر سینکڑوں راکٹس برسائے تھے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نیتن یاہو کے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کے حق میں ہیں۔ وہ عالمی عدالت ICC کے تمام فیصلوں کی حمایت کرتے ہیں۔ امریکہ سے اسرائیل کو ہتھیاروں کی سپلائی بند کرنے کا مطالبہ کرنا ایک فضول مشق ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ ان کوششوں پر توانائی صرف کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ حزب اللہ نے پہلی بار اسرائیل میں حیفا اور رمات ایئر بیس پر حملہ راکٹس کی برسات کر دی۔ حزب اللہ کے اب تک استعمال نہ کیے جانے والے راکٹوں نے سرحد سے اندر 50 کلومیٹر تک علاقے میں اہداف کو نشانہ بنایا۔ ساحلی شہر حیفا اور رمات ڈیوڈ ایئر بیس میں حزب اللہ کے راکٹ حملوں سے حملہ کیا گیا اور صہیونی فوجی چوکیوں سمیت اہم مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ حملوں کے باعث اسرائیل میں سائرن بجائے گئے تاکہ لوگ محفوظ مقامات پر منتقل ہو سکیں۔ اسرائیلی دفاعی نظام حزب اللہ کے راکٹس روکنے میں ناکام رہا۔ دوسری جانب اسرائیل نے لبنان میں حملوں کا دائرہ کئی شہروں تک پھیلا دیا ہے۔ اسرائیل نے حزب اللہ کے 400 لانچرز کو نشانہ بنانے کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ اسرائیل نے گزشتہ کئی ہفتوں کے دوران لبنان میں متعدد فضائی حملے کیے ہیں، جن میں کئی اہم کمانڈرز کی شہادت ہوئی ہے، جس پر مزاحمتی تنظیم حزب اللہ نے بدلہ لینے کا اعلان کر رکھا ہے۔ معروف بھارتی عالم دین اور مبلغ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا ہے کہ پاکستان آنا میرا درینہ خواب تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ انشاءاللہ میں اکتوبر میں حکومتی دعوت پر پاکستان آؤں گا، جہاں کراچی، لاہور اور اسلام آباد میں لیکچرز کا سلسلہ ہوگا۔
ان کا کہنا تھا کہ مجھے پاکستان کی مختلف یونیورسٹیوں اور مختلف شہروں کے لوگوں سے بہت سی درخواستیں اور دعوتیں موصول ہوئی ہیں، لیکن وقت کی کمی کے باعث سب کو قبول کرنا ممکن نہیں، کیونکہ دعوتیں سینکڑوں کی تعداد میں ہیں جن میں روزانہ اضافہ ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ ہم ان میں سے کچھ جامعات یعنی یونیورسٹیوں کا انتخاب کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سے پہلے 1991 میں ڈاکٹر اسرار احمد سے میں ملنے پاکستان گیا تھا۔ پاکستان آنا میرا دیرینہ خواب تھا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ ایک کامیاب ٹور ثابت ہو جس سے انشاءاللہ لوگوں کو بھی اور مجھے بھی فائدہ ہو۔ کہاوت مشہور ہے کہ ایک سیب روزانہ ڈاکٹر سے دور رکھتا ہے، لیکن یاد رہے دوستو کہ اگر سیب جیسے صحت بخش پھل کی زائد مقدار کھائی جائے تو اس کے بھی مضر اثرات رونما ہو سکتے ہیں، کیونکہ زیادتی ہر شے کی بری ہوتی ہے۔ سیب وٹامن سی، ریشوں اور پوٹاشیم کا خزانہ ہوتا ہے اور اپنے گونا گو غذائی اجزاء کی وجہ سے جسمانی صحت پر انتہائی مثبت اثرات مرتب کرتا ہے، لیکن بعض صورتوں میں ضرورت سے زائد سیب کھانے سے جسم پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ روزانہ 1 سے 2 سیب کھانا مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ روزانہ 20 سے 40 گرام فائبر بہت ہے، تاہم اگر کوئی 70 گرام سے اوپر فائبر کھاتا ہے تو اس سے نقصان ہو سکتا ہے۔ 70 گرام کا مطلب ہے کہ آپ کو 15 سیب روزانہ کھانے ہوں گے، جو بالفاظ دیگر ناممکن ہے۔ ضرورت سے زائد سیب کھانے سے آپ کا وزن بڑھ سکتا ہے اور انسان موٹاپے کی جانب چل پڑتا ہے۔ جسم میں کاربوہائیڈریٹس بننے سے جسم اسے صرف کرنے میں لگ جاتا ہے اور دوسری جانب چربی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ سیب اپنی فطرت میں تیزابی ہوتے ہیں اور اس کا رس دانتوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ غذائیت کے ماہرین تو یہاں تک کہتے ہیں کہ زیادہ سیب دانتوں کے لیے یہ سافٹ ڈرنک سے زائد نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ان کا مشورہ ہے کہ سیب کو پچھلے دانتوں سے کھائیں اور پھل ختم ہونے کے بعد دانتوں کو اچھی طرح صاف کیجیے۔ لیکن دوستو یاد رہے کہ روزانہ 1-2 سیب کھانا دانتوں کے لیے کسی طرح بھی مضر نہیں ہے۔ جن افراد کو متلی معدے کی گرانی کی شکایت ہو انہیں کم سیب کھانا چاہیے۔ کمزور نظام ہضم رکھنے والے اس پھل کی کم مقدار کھا سکتے ہیں، تاہم دوستو زیادتی تو ہر شے کی ہی بری ہوتی ہے۔ بھارت میں ایک کسان نے محض کچھ روپے کے حوض زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ٹھیکے پر لے لیا، لیکن اس کی قسمت دیکھیں کہ زمین کے اس ٹکڑے سے ایسی چیز برآمد ہوگی کہ وہ بیٹھے بیٹھے لکھ پتی بن گیا۔ ٹائمز آف انڈیا کے مطابق اس 45 سالہ کسان کا نام لکھن یادیو ہے، جس نے زمین کا یہ ٹکڑا ٹھیکے پر لینے کے بعد جب اس کی کھدائی شروع کی تو نیچے سے ایک ہیرا نکل آیا۔ یہ 14.98 کیرات کا ہیرا تھا، جو نیلامی میں 60 لاکھ بھارتی روپے تقریباً 1 کروڑ 30 لاکھ پاکستانی روپے میں فروخت ہوا۔ لکھن یادیو نے ٹائمز آف انڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ میں نے جب کھدائی شروع کی تو ایک جگہ سے کچھ پتھر نکل آئے۔ میں نے جب ہاتھ سے ان پتھروں کو باہر نکالا تو انہی میں سے یہ ہیرا بھی موجود تھا۔ میں اسے بھی پتھر ہی سمجھ بیٹھا، تاہم یہ باقی پتھروں سے بالکل مختلف نظر آ رہا تھا۔ چنانچہ میں اسے ساتھ لے آیا اور ڈسٹرکٹ ڈائمنڈ آفیسر کے پاس لے گیا، جس نے بتایا کہ یہ تو ہیرا ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔